کہ کسی نے سوال کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام یعنی کھیتی باڑی کی وجہ سے نماز فجر کو اکثر جماعت سے پہلے ادا کرتا ہے تو یہ جائز ہے؟ دیکھیے کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزانہ اس طرح کرنا کام کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے ایسا کرنا، کھیتی باڑی کرتے ہوئے درمیان میں بھی تو کوئی جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے نا، وہ چھوڑ کے، کام چھوڑ کے، تو یہی تو کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے روزانہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ تو درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی کسی نے سوال کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت اس کے بدن سے پانی کی چھینٹیں جو غاسل یعنی غسل دینے والے کپڑوں یا بدن پر لگتے ہیں تو ان کپڑوں کا دھونا یا غسل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ وجہ بھی بیان فرمائیں۔ نہیں جی، اگر میت پر واضح طور پر کوئی نجاست نہیں لگی ہو، ایک تو نجاست لگی وہ نجاست کی ہی چھینٹیں پڑ جائے، ٹھیک ہے، نجاست لگ جائے وہ تو الگ بات ہے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی نجاست اس پر نہیں لگی ہوئی ظاہر طور پر، سمجھ آ گئی، تو صرف اس کو غسل دینے سے، اور غسل دیتے ہوئے جو چھینٹیں پڑتی ہے وہ ناپاک نہیں ہے، نہ اسے بدن ناپاک ہوتا ہے غسل دینے والے کا، اور نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا ضروری بھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ غسل کر لیں، لیکن میت کو غسل دینے سے غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ فرماتے ہیں، یہ بھی سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذرا محترم مفتی صاحب، سوال ہے کہ جملہ بولنا کیسا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور کچھ لوگ غربت کو بھی گالی دیتے ہیں کہ کسی اور کے ہاں بھی جا، صرف ہمارے ہاتھ ہے۔ اچھا یہ سوال ادھر کیا ہے، چلو دیکھیے گا، یہ بات تو یعنی مطلب ہے کہ درست ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کہ بعض اوقات کوئی کام لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، دعا مانگی جائے، ہو سکتا ہے دعا کا صلہ ضرور ملتا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں مل جائے گا یا آخرت میں تو ملے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا بدلہ دعا کا ضرور ملتا ہے، چاہے دنیا میں ہو جلد، چاہے آخرت میں ہو دیر سے۔ وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ تو ہاتھ کہاں رکھا ہوا ہے؟ اور بیوقوف انسان رات میں بیٹھے ہوئے تو یہ کام شروع کیے، دکان کھولنا چاہتے ہو۔ اور دوسری بات کہ غربت کو گالی دیتے ہیں، یہ غربت کو گالی نہیں دینی چاہیے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اس کی درجات وہاں پر ملیں گے نا، پھر پتہ چلے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے رزق وسیع مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وعملا متقبلا۔ تو رزق وسیع اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کی طرف سے نہ ملے تو گالی تو نہیں دینی چاہیے، قدرت کے فیصلے پر، تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ تو ناشکری ہے، ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ اگر ایک لقمہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دن میں ایک دے دیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اور نہ ہم اللہ کے مخلوق ہیں نا، اللہ کی ملکیت، جب چاہے ہم اٹھا لیں، غربت کی وجہ سے کسی وجہ سے اٹھا، اللہ کی مرضی، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے جی۔ اس سوال کے کسی اگر کوئی امام مثلا نماز مغرب پڑھا رہا ہو، اس نے قرات آہستہ کی، پھر اس کو یاد آیا کہ اونچی آواز سے کرنی ہے، اور اس نے آدھی فاتحہ پڑھی، اب وہ شروع سے فاتحہ شروع کرے گا یا جہاں تک پڑھی ہے؟ دیکھیے گا
جہاں تک اس نے پڑھی آگے شروع کر لی، ٹھیک ہے۔ اور اگر 3 آیات اس نے سرن قرات کی ہے جہری نماز میں، تو اب سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، سمجھ آ گئی؟ باقی قرات کو دوبارہ، فاتحہ کو دوبارہ سے شروع سے نہ پڑھے، آگے سے شروع کرے، وہ تو پڑھ چکا ہے، جو حصہ ہے سرن پڑھا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس پر سجدہ سہو ہے۔ باقی قرات تو امام ہی کرتا ہے، مقتدی تو نہیں، امام قرات کرتا ہے نا، تو وہ آدھی بھی تو اس نے پڑھی ہے، قرات اس نے کی ہے، اگرچہ آہستہ آہستہ کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استاد محترم بریلوی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور بطور دلیل کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس طرح انگوٹھے چومے تھے، کیا ہے درست ہے؟ دیکھیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت تو ہے، لیکن پہلے جو ہے نا وہ روایت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات ہے اگر اس کو صحیح مان بھی لیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہر دفعہ کیا تھا؟ ایک دفعہ کیا تھا، بس ایک دفعہ تم بھی کر لو، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر یہ ہے کہ انگوٹھی چومنے کے بجائے جو نام لے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا منہ چومنا چاہیے، جہاں سے کلمات نکل رہے، اپنے انگوٹھی کیوں چوم رہے؟ جہاں سے مبارک نام نکل رہا ہے تو وہ چومنا چاہیے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس طرح ہمیشہ کے لیے اس کو چومنا، اور جو نہیں چومتے تو ان کو گستاخ قرار دینا، ان پر اعتراض کرنا، یہ جائز نہیں، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں